بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم سورہ زاریات کی ابتدائی آیتوں کا ہم نے ترجمہ کیا، اور اب اس کے بعد کے آیتوں کا ترجمہ انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس اللہ کے دین کی طرف لپکو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ أي إِلَى دِينِ اللَّهِ، بس اللہ کے دین کی طرف لپکو، دیر مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں موت کب آ جائے۔ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ یعنی اگر غفلت میں رہے اور موت آ پہنچی تو سزا کا ملنا یقینی ہے۔ اور تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود تجویز مت کرو، وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو تجویز مت کرو۔ یعنی دین اسلام سب سے بڑا دین ہے اور سب سے اہم ترین دین ہے، اس لیے اللہ کے ساتھ کس کو شریک نہ ڈالو۔ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، اسی طرح جیسے گزشتہ اقوام نے اپنے رسولوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا، ویسا برتاؤ یہ مکہ کے مشرکین بھی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ گزشتہ امتوں نے کیا برتاؤ کیا تو اس کے متعلق قرآن کہتا ہے نہیں آیا گزشتہ کافروں کے پاس کوئی پیغمبر، نہیں آیا گزشتہ کافروں کے پاس کوئی پیغمبر، مگر انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے یا پاگل ہے، یہ جادوگر ہے یا ساحر او مجنون، اور یہی آپ کے اسی بھپکے پر وہ قائم رہے اور ایک دوسرے کو برا بھلا بولتے رہے۔ قرآن کریم نے جواب دیا کیا وہ لوگ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں، اتواصوا بھی، کیا وہ لوگ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں، وصیت کر کے مرے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ سب سرکش ہے، بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ سب سرکش ہیں۔ یعنی طبیعت میں جب شرارت ہوتی ہے تو آدمی اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، بس آپ ان سے منہ پھیر لیں، آپ پر کسی طرح کا الزام نہیں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، بس آپ ان سے منہ پھیر لیں، آپ پر کسی طرح کا الزام نہیں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاتے رہے، انہیں سمجھاتے رہیں، کیونکہ سمجھانا ایمانداروں کو نفع دیتا ہے، اہل ایمان کو نفع دیتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنات اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، اور میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ جنات اور انسانوں سے مکلف مخلوقات مراد ہیں، اور یہ اعمال کے مکلف مخلوق یہ دونوں ہی ہیں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ میں ان سے کوئی روزینہ نہیں چاہتا، میں ان سے کوئی روزینہ نہیں چاہتا، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، اس لیے کہ بہرحال روزی تو اللہ ہی دینے والے، اللہ ہی کھلاتے ہیں۔ بے شک اللہ ہی سب کو روزی پہنچانے والے ہیں، ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہی سب کو روزی پہنچانے والے ہیں، مضبوط قوت والے، ذو القوة المتین، مضبوط قوت والے ہیں۔ یعنی اللہ کی بندگی سے
انسانی کو فائدہ پہنچے گا، اللہ کی ذات کو نہیں۔ اور پھر اللہ مالک الملک ہیں، اللہ اپنے طاقت اور قوت سے روزی پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، بے شک ناانصافوں یعنی مشرکوں کا ڈھول بھر چکا ہے، بے شک ناانصافوں کا ڈول بھر چکا ہے۔ ذنوب یعنی ڈھول، جو جس سے پانی نکالتا ہے ڈول، وہ اسے کہتے ہیں۔ بے شک ناانصافوں یعنی مشرکوں کا ڈول بھر چکا ہے جیسے ان کے ساتھیوں کا ڈول بھر چکا تھا۔ مثل ذنوب اصحابہم فلا یستعجلون، پس وہ مجھ سے عذاب جلدی طلب نہ کریں، پس وہ مجھ سے عذاب جلدی طلب نہ کریں، کیونکہ منکرین کے لیے ہلاکت ہے۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، کیونکہ منکرین کے لیے ہلاکت ہے ان کے اس دن میں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، ان کے اس دن میں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ الحمدللہ سورہ زاریات ہوئی، اور اب ہم سورہ طور کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے سورہ طور، اس صورت میں بھی آپ کے آخرت اور رسالت اور توحید کا بیان ہے، جیسے ما سبق میں بیان تھا، اسی طرح اس صورت میں بھی ہے، اور آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔ تو گزشتہ صورت عذاب کی دھمکی یوعدون پر پوری ہوئی، اور یہ صورت اسی کے تحقق ان عذاب ربک لواقع سے آغاز ہو رہا ہے اس کا۔ تو گویا کہ دونوں حقیقتاً حکماً استدلال کیا جا رہا ہے، عذاب دونوں جگہ، عذاب کا تذکرہ دونوں جگہ ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کا آیت ہے والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور۔ طور یہ جگہ کا نام ہے، اور ان جگہ چاروں جگہ واو قسمیہ ہے، اور کتاب میں واو عاطفہ، منشور تک ایک قسم ہے۔ رقن کے معنی آتے ہیں پتلی کھال، پتلی کھال، اور پہلے اس پر چونکہ تحریریں لکھی جاتی تھی، کسریٰ کے نام والے نامہ، کسریٰ کے نام جو خط ہے اسی پر کھال پر لکھا گیا تھا۔ اور منشور کے معنی دستاویز کے، پھیلی ہوئی چیز، گول چیز۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے والطور وکتاب منشور، طور پہاڑ کی قسم، طور پہاڑ کی قسم، اور لکھی ہوئی کتاب کی، اور لکھی ہوئی وہ کتاب مستور، مستور مکتوب کے معنی میں، پھیلائی ہوئی پتلی کھال میں، فی رق منشور، رق یعنی کھال، منشور پھیلائی ہوئی، فی رق منشور پھیلائی ہوئی پتلی کھال میں، اور والبیت المعمور اور آباد کیے ہوئے اللہ کے گھر کی قسم، اور آباد کیے ہوئے اللہ کے گھر کی قسم، ان عذاب والبحر المسجور، اور بلند کی ہوئی چھت کی قسم، والسقف المرفوع، اور بلند کی ہوئی چھت کی قسم، والبحر المسجور، اور کھولائے ہوئے سمندر کی قسم، ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور ہو کر رہے گا، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور ہو کر رہے گا۔ فَمَا لَهُ مِن دَافِعٍ، کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، جس دن آسمان تھرانے لگے گا، جس دن آسمان تھرانے لگے گا، پہاڑ چلتے پھریں گے، تسیر الجبال سیرا، پہاڑ چلتے پھریں گے، پس اس دن تکذیب کرنے والوں کی بری گت بنے گی۔ فویل یومئذ للمکذبین، پس اس دن تکذیب کرنے والوں کی بری گت بنے گی جو فضول باتوں میں کھیل رہے ہیں۔ الذین هم فی خوض یلعبون، جو فضول باتوں میں کھیل رہے ہیں۔ فضول باتوں میں کھیلنے سے مراد ہے کہ لایانی باتیں اور شریعت کے خلاف، اللہ کے خلاف، توحید کے خلاف باتوں میں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون افسحر هذا ام انتم لا تبصرون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یاد کرو جس دن وہ لوگ آخرت کی تکذیب کرنے والے آتش دوزخ کی طرف میدان حشر سے دھکے دے کر لائے جائیں گے۔ دعا یدع دعا،
بے رحمی کے ساتھ کسی کو دھکے دینا، جسے یہ دو الیتیم، یتیم کو دھکے دیتے ہیں لوگ، اور دع عن مفعول مطلق برائے تاکید۔ یاد کرو جس دن وہ لوگ آتش دوزخ کی طرف دھکے دے کر لائے جائیں گے، یعنی جب دوزخ پر پہنچے گے تو ان سے کہا جائے گا یہ وہی دوزخ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یہ وہی دوزخ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ بس کیا یہ جادو ہے؟ یعنی تم دنیا میں اس کو جادو کہا کرتے تھے نا، اب اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھو کہ کہیں تمہارے آنکھوں کا دھوکہ تو نہیں ہے، یا تمہیں کچھ سوچتا نہیں ہے، یعنی ابھی تمہاری عقل تو غائب نہیں ہو گئی، اب اچھی طرح دیکھ لو، یا تمہیں کچھ سوچتا تو نہیں ہے، جیسے دنیا میں تمہیں کچھ سوچتا نہیں تھا، ڈائریکٹ انکار کرتے تھے، کیا ابھی وہی معاملہ ہے؟ تو اس میں گھسو، داخل ہو جاؤ، پھر خواہ صبر کرو یا نہ کرو دونوں یکساں ہے، اور تم اس میں رو گے چلاؤ گے لیکن کوئی فریاد سنے گا نہیں۔ اور پھر فرمایا جیسا تم کیا کرتے تھے ویسا ہی تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون، جیسا تم کیا کرتے تھے ویسا ہی تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے، اور اللہ کی جانب سے تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل متقین سے متعلق فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ نعیم بروزن فعیل، اس کے معنی مفرد ہے اور جمع اور مفرد دونوں لایا جاتا ہے، اس کے معنی آسائش، نعمتیں، اور فاکہین متقین کا حال ہے، اس کے معنی اب کے آسانی کے ساتھ، اور وہ میوے جو انسان کو خوش طبعی پر آرام کرے۔ فقیہ یفقہ فقہن باب سمیع سے، ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، کہ ان کو بچایا ان کے رب نے۔ قرآن کریم کی آیات ہیں کہ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار باغوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے، بے شک پرہیزگار باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، مزے سے کھا رہے ہوں گے، مزے سے کھا رہے ہوں گے، یہ لیں گے وہ چیزیں جو ان کو ان کے پروردگار دیں گے، جو ان کو ان کے پروردگار دیں گے، اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھا ہے، اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیسے کھاؤ تم اس کو؟ مزے کے ساتھ، انہیں رچ کر کھاؤ، انہیں مزے سے کھاؤ پیو، اپنے اعمال کے صلے میں، اپنے اعمال کے صلے میں، یعنی عام حیال میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ متکئین علی سرر موصوفہ، متکئین علی سرر مصفوفہ، یعنی جنتیوں کے مجلس کہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، برابر برابر بچھائے ہوئے تختوں پر، متکئین علی سرر مصفوفہ، برابر برابر بچھائے ہوئے تختوں پر، یعنی جنتی بادشاہوں کی طرح اپنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اور تخت بالکل بچھے ہوئے ہوں گے، سب کے چہرے آمنے سامنے ہوں گے، کسی کا چہرہ دوسرے کی پیٹھ کی طرف نہیں ہوگا۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کا ساتھ دیا، اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کا ساتھ دیا، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملائیں گے، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملائیں گے، یعنی اولاد کو آبائی کاملین کے درجے میں پہنچا دیں گے تاکہ ان کو سکون قلبی حاصل ہو۔ اولاد کے پاس ہونے سے انسان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور پھر نیک اعمال اولاد کے بھی ہیں، ماں باپ کے بھی ہیں، تو ہم ان کو ملا دیں گے، اور ہم ان کے اعمال سے ذرا بھی کم نہیں کریں گے۔ وما التناہم ای وما ننقصہم من اعمالہم من شیء، اور ہم ان کے اعمال سے ذرا بھی کم نہیں کریں گے، یعنی آبائے کاملین کے اعمال صالحہ میں سے کچھ کم نہیں ہوں گا۔
بلکہ اللہ تعالیٰ اولاد کو بھی عنایت کریں گے، ان کو بھی عنایت کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے، یعنی کہ جیسے کہ دنیا میں 1000 روپے قرض لے کر گھڑی گروی رکھتا ہے، کوئی چیز گروی رکھتا ہے، پر جب قرض ادا کریں گا تب گھڑی ملیں گی۔ اور یہ ضابطہ کلیہ ہے، مثبت اور منفی دونوں پہلو سے ہے، یعنی آپ اگریگیٹ تو کر سکتے ہیں، آپ اپنا مقام بنا سکتے ہیں، مقام گرا نہیں سکتے۔ تو گویا کہ مومن کو بھی اللہ تعالیٰ وہاں پر مقام عطا فرمائیں گے، اور پھر اللہ بڑے فضل والے ہیں اور بڑے کرم کرنے والے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم ان کو کمک پہنچائیں گے، یعنی ان کی مدد کریں گے، اور ہم ان کو کمک پہنچائیں گے یعنی نعمتیں دیں گے، میوے اور دل پسند گوشت سے، وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور دل پسند گوشت سے، یعنی بالکل تازہ گوشت بھی ملے گا اور مسلسل ملے گا، اور آپ کے جناب من کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوگی اور نعمتوں ہی میں رہیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، وہ جنت میں چھینا جھپٹی کریں گے، وہ جنت میں چھینا جھپٹی کریں گے، ایسے جام میں جس میں نہ بک بک ہوگی نہ گناہ میں مبتلا کرنا، ایسے جام میں جس میں نہ بک بک ہوگی نہ گناہ میں مبتلا کرنا۔ جنت کے شراب میں نشاط ہوگا، لذت ہوں گی، وہاں کے شراب میں بکواس اور فتور اور بے عقلی نہیں ہوں گی، اور انسان اس کو پی کر گنہگار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی طرف سے شراب طہور ہوں گی۔ اور پھر وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اور ان کے پاس ان کے خدام لڑکے آتے جاتے رہیں گے، اور ان کے پاس ان کے خدام لڑکے آتے جاتے رہیں گے، گویا وہ چھپا کے رکھے ہوئے موتی ہیں، گویا وہ چھپا کے رکھے ہوئے موتی ہیں۔ یہ حوروں کی طرح جنت کے مخلوق ہیں، اور چھپا کے رکھے ہوئے موتی کی طرح، یعنی صاف شفاف بالکل۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باتیں کریں گے، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باتیں کریں گے، کہیں گے اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، بے شک ہم اس سے پہلے دنیا میں اپنے گھروں میں ڈرتے تھے، دنیا میں اپنے گھروں میں ڈرتے تھے کہ مرنے کے بعد کیا انجام ہوگا، اور یہ کھٹکا بہت بڑا کھٹکا ہے، اس طرح سے۔ بس اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچایا، یعنی دوزخ کے۔ فمن اللہ وقنا عذاب السموم، اور ہمیں لو کے عذاب سے یعنی دوزخ کے عذاب سے بچایا۔ بے شک ہم قبل ازیں یعنی دنیا میں اسی کی عبادت کیا کرتے تھے، انا كنا من قبل ندعو، بے شک ہم اس سے پہلے یعنی دنیا میں اسی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ بڑے محسن بڑے مہربان ہیں، بے شک وہ بڑے محسن بڑے مہربان ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون۔ فذکر، پس آپ سمجھاتے رہیں، آپ سمجھاتے رہیں، آپ بفضلہ تعالی نہ کاہن ہیں نہ دیوان ہیں، آپ اللہ کے فضل سے نہ کاہن ہے نہ دیوان ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ ایک شاعر ہے؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ ایک شاعر ہے؟ اس کے بارے میں ہم حادثہ موت کا انتظار کرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں نتربص به ریب المنون، اس کے بارے میں ہم حادثہ موت کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہو؟ آپ کہیں تم انتظار کرو، فانتظروا قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، آپ کہیے کہ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔
کیا ان کی عقلیں ان کو اس بات کا حکم دیتی ہیں یا وہ شریر لوگ ہیں؟ ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں ان کو اس بات کا حکم دیتی ہیں یا وہ لوگ شریر ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کو گڑھ لیا ہے؟ ام یقولون تقولہ، تقولا بات کو گڑھنا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کو گڑھ لیا ہے؟ بلکہ معاملہ ایسا نہیں، بلکہ بل لا یؤمنون، بلکہ وہ ایمان نہیں مانتے، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو گڑھ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ ان کو ماننا نہیں ہے۔ پر چاہیے کہ کوئی کلام لائیں قرآن جیسا اگر وہ سچے ہیں، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، پر چاہیے کہ کوئی کلام لائیں قرآن جیسا اگر وہ سچے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ نہ وہ اپنے دعوے میں سچے تھے نہ اپنی بات میں سچے تھے، اور قرآن جیسا کلام تو بہرحال قیامت تک کوئی لا نہیں سکتا۔ پھر قرآن کریم فرماتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ لوگ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے، کیا وہ لوگ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا خود کو پیدا کرنے والے ہیں؟ ام هم الخالقون ای خالق انفسهم، کیا وہ خود کو پیدا کرنے والے ہیں یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ ام خلق السماوات والارض، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ ان لوگوں کو یقین نہیں آتا، بل لا یقینون، بلکہ وہ یقین نہیں کرتے، ان کو یقین نہیں آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، یا کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں، یا کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا محکم نبوت کے ذمہ دار ہیں؟ ام هم المسیطرون، کیا وہ غلبہ پانے والے ہیں؟ تصور ترجمہ ام لهم سلم یستمعون فی، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی، سلم یعنی سیڑھی، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر اللہ کی باتیں وہ سن آتے ہوں؟ یستمعون فیہ، اگر ایسا معاملہ ہے تو فلیأت مستمعہم بسلطان مبین، اگر ایسا دعویٰ ہے تو جو شخص باتیں سن آتا ہے وہ کوئی واضح دلیل پیش کرے، فلیأت بسلطان مبین، بس وہ کوئی واضح دلیل پیش کرے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ ان کے ام لہ البنات ولکم البنون۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں؟ کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں؟ پس وہ تاوان ان کو گرا معلوم ہوتا ہے، فہم من مغرم مثقلون، کہ وہ تاوان ان کو گرا معلوم ہوتا ہے، یعنی آپ اپنی دعوت کے پہنچانے پر ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہیں کہ جس معاوضے اور تاوان کے نیچے دبے جا رہے ہوں، ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ ام عندهم الغیب فہم یکتبون، یا کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جس کو لکھتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جس کو وہ لکھتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ یہ بھی معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، یا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں، یا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو منکرین خود ہی اپنی چال میں گرفتار ہوں گے، منکرین خود ہی اپنی چال میں گرفتار ہوں گے۔ ام لہم الہ غیر اللہ، یا کیا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، یا کیا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ نہیں، سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہیں اللہ اس سے جس کو شریک ٹھہراتے ہیں، پاک ہیں اللہ اس سے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔
تو اس سبق میں بچہ سورہ طور کے ان آیات تک ہم نے کلام کیا، اور انشاءاللہ مزید آگے مجلس میں بقیہ آیت پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے، جس میں بہرحال سورت کا اختتام ہوا چاہتا ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ سورہ نجم رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔